بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک عظیم شیعہ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفرہ مآب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور کارناموں سے روشناس کرائیں گے۔ وہ نہ صرف ہندوستان کے عظیم شیعہ علماء میں سے ایک تھے، بلکہ انہوں نے شیعت کی ترویج و ترقی میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آئیے ان کی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ سید دلدار علی، جنہیں غفرہ مآب کے نام سے جانا جاتا ہے، 1166 ہجری بمطابق 1753 عیسوی میں اتر پردیش کے رائے بریلی کے قصبے نصیر آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا نسب 22 واسطوں سے حضرت امام ہادی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کے والد سید محمد معین خود ایک معروف عالم تھے، جنہوں نے دلدار علی کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی بنیاد رکھی۔ بچپن سے ہی دلدار علی خاموش طبیعت اور گہری سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے علوم دینیہ کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جلد ہی اپنی ذہانت سے سب کو متاثر کر دیا۔ تعلیمی سفر اور نجف اشرف کا سفر۔ نوجوانی میں سید دلدار علی نے ہندوستان کے مختلف شہروں جیسے سندیلہ، الہ آباد اور بریلی میں علوم و صرف و نحو، منطق، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کے علمی پیاس نے انہیں 1193 ہجری بمطابق 1776 عیسوی میں نجف اشرف کی طرف راغب کیا۔ وہاں انہوں نے عظیم مراجع جیسے شیخ جعفر کاشف الغطا، وحید بہبہانی اور بحر العلوم آیت اللہ سید مہدی طباطبائی جیسے اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ نجف میں انہوں نے اصول فقہ، علم حدیث اور دیگر دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ ان کی محنت اور لگن نے انہیں نجف کے علماء سے غفرہ مآب یعنی کہ جنت میں رہنے والا کا خطاب دلایا۔ آغا کے نجف جانے کے سلسلے میں نوابین اودھ کا ایک اہم رول رہا۔ ہندوستان واپسی اور شیعت کی ترویج۔ ہجری میں نجف سے واپسی کے بعد سید دلدار علی نے 1194 میں ہندوستان میں شیعہ جعفری مذہب کی مضبوط بنیاد رکھی۔ اس وقت ہندوستان میں اخباری فکر غالب تھی، لیکن نجف میں اصول فقہ کی تعلیم نے انہیں اصولی مکتب فکر کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے اخباریت کے خلاف متعدد کتابیں لکھیں اور اصولیت کو ہندوستان میں فروغ دیا، جس سے شیعہ مکتب فکر کو ایک نئی طاقت ملی۔ ان کی قیادت میں ہندوستان کے شیعہ حلقوں میں ایک علمی انقلاب برپا ہوا۔ انہوں نے لکھنؤ کو اپنا مرکز بنایا، جہاں نواب آصف الدولہ اور دیگر حکام نے ان کی قدر کی اور انہیں اعلیٰ علمی مرتبہ عطا کیا۔ اہم تصانیف۔ سید دلدار علی کی سب سے مشہور تصنیف عماد الاسلام ہے، جو کہ عربی زبان میں لکھی گئی اور فخر الدین رازی کے شیعہ مخالف دلائل کا مدلل جواب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب منتہی الافکار فقہ کے میدان میں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ انہوں نے درجنوں کتابیں لکھیں جنہوں نے شیعہ علمی روایت کو مضبوط کیا اور ہندوستان میں شیعت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی تحریریں نہ صرف علمی بلکہ عملی طور پر بھی شیعہ کمیونٹی کے لیے رہنما ثابت ہوئیں۔ امام بارگاہ غفرہ مآب و سماجی خدمات۔ سید دلدار علی نے لکھنؤ اور نصیر آباد میں امام بارگاہ غفرہ مآب قائم کی، جو آج بھی شیعہ ثقافتی اور دینی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے۔ امام بارگاہ محرم کی مجالس، خصوصاً شام غریبہ کی مجلس کے لیے عالمی شہرت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی شیعہ کمیونٹی کی فلاح اور دینی شعور بیدار کرنے میں صرف کی۔ ان کی سرپرستی میں لکھنؤ شیعہ علم و ثقافت کا گہوارہ بنا۔ خاندان اور ورثہ۔ سید دلدار علی کے 5 بیٹوں سید محمد، سید علی، سید حسن، سید مہدی اور سید حسین اور 2 بیٹیوں آمنہ بیگم اور تقویٰ بیگم ان کے علمی مشن کو آگے بڑھایا۔ ان کے خاندان نے ہندوستان اور پاکستان میں ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ آج بھی ان کے پوتے مولانا سید کلب جواد نقوی امام بارگاہ غفرہ مآب کے متولی ہیں اور ان کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وفات اور میراث۔ رجب 1200
1935 ہجری بمطابق 2 مئی 1820 کی رات کو سید دلدار علی غفران مآب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور لکھنؤ میں دفن کیے گئے۔ ان کی وفات سے شیعہ کمیونٹی کو عظیم نقصان پہنچا، لیکن ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ہندوستان میں شیعہ جعفری مذہب کے معمار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی علمی، دینی اور سماجی خدمات نے ہندوستان کے شیعہ منظر نامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفران مآب کی زندگی ہر اس شخص کے لیے ایک عظیم مثال ہے جو علم و تقوی اور خدمت کے ذریعے دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کی میراث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچائی اور علم کی راہ پر چل کر ہم اپنی کمیونٹی اور معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔